رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدوں سے بہت محبت فرمانے والے، آل رسول کی محبت سکھانے والے امیر اہل سنت سے عرض ہے، تمام سید حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ بی بی فاطمہ کی امی جانی ہے، اور سادات کرام کا سلسلہ بھی حسن حسین، امام حسن امام حسین جو کہ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے۔ یوں مطلب نانی جان علماء کہتے ہیں، یوں نانی جان رشتے میں تو ہیں، لیکن یہ کہ اگر علماء کہتے ہیں تو ہم بھی نانی جان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ بعض ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کہنا شروع کر دیں اور کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔ ابھی ویسے عصر کا ٹائم ہے، کمزوری کا ٹائم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام سید محمد ابراہیم اختاری ہے، میں مدینہ سیدہ گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ رمضان المبارک کے کیلنڈر پر اپنی دکان یا اپنا نام لکھوا کر اپنی مشہوری کے لیے مسجد میں لگا دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اشتہار کے طور پر مسجد میں اپنی دکان کا نام لگاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہوگا کہ جیسے کہ سحر و افطار کے نقشے بناتے ہیں تو اس میں اپنی دکان کے نام ڈالتے ہیں، یا اور کوئی دعائیں وغیرہ پرچے بناتے ہیں، اس میں اپنی دکانوں کے نام لگاتے ہیں۔ تو اب یہ خالی مسجد میں نہیں لگاتے، اب جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے لگاتے ہیں۔ اب اس میں عرف تو ہے، ہاں وہ اس طرح کرتے ہیں، شرعاً اس میں یعنی جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے حساب سے تو عام طور پر یہ تشہیر اس کی مقصود نہیں ہوتی، وہ عام طور پر اوپر کوئی دعا ہے، دعائیں ہیں، یا کیلنڈر آپ نے جیسے بیان کیا وہ ہوتا ہے، اس میں نیچے من جانب اور کس کی طرف سے چھپا ہوا ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ تو عام ہے ہر جگہ پہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں باقاعدہ اگر اس طرح کوئی اشتہار اپنی دکان کا لگا دے گا مسجد میں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف اشتہار لگائے وہ تو غلط ہو جائے گا۔ ابھی اصل مقصود تو وہ دعا اور یہ، ابھی اس کی جو نیت ہو تو ثواب کے لیے کرے تو ٹھیک ہے، اور پھر دکان کا نام اس لیے ڈالا ہے کہ تاکہ جن کو چاہیے وہ اس دکان سے حاصل کر لیں مفت میں۔ یہ مفت بانٹتے ہیں عام طور پر، تو اگر اس نیت سے ہوگا تو یہ نیت بھی اچھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی طبیعت خراب ہے اور وہ سحری کرتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ صبح اگر میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو روزہ رکھوں گا، تو وہ کب روزے کی نیت کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، آپ مجھے اور میرے گھر والوں دعاؤں سے نواز دیجیے۔ اس طرح تو نیت نہیں ہوگی، واضح طور پر اس کے جزیات ہیں کہ صبح طبیعت ٹھیک ہوئی تو روزہ، ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو ذہوہ کبریٰ سے پہلے، جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت عام طور پہ کہتے ہیں، اس سے پہلے اگر روزے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کھانا پینا وغیرہ نہیں ہوا اس میں جان بوجھ کر جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اور تو اس سے پہلے اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، تو اس صورت میں یہ نیت درست ہو جائے گی۔
لیکن پہلے سے یہ تھا کہ بیمار اگر طبیعت صحیح ہوئی تو روزہ رکھوں گا. جیسے دعوت ہوئی تو روزہ نہیں ہے نا, اور دعوت نہیں ہوئی تو روزہ, یہ جزیہ بخاری شریف میں اس طرح بھی نہیں ہوگا روزہ. یہ بھی اسی کی قبیل سے ہے کہ بیمار ہوا تو روزہ نہیں, بیمار نہیں ہوا تو روزہ رکھوں گا, ایسے روزہ نہیں رکھیں گے. شروع سے پوری نیت ہو, اور اگر کچھ بھی نیت نہیں تھی اور قصدن کھایا پیا نہیں تھا, تو اب یہ کہ ظاہرہ کبریٰ سے پہلے نیت کر لے کہ صبح سے میرا روزہ ہے تو روزہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. میرا سوال عرض ہے کہ دوران نماز منہ میں کوئی چیز گری, اگر بغیر چبائے نکل گیا تو اس سے تو نماز مکروہ اور تحریم ہو جاتی ہے, تو اگر چبا کر نکلی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے, یعنی بالکل ہی نماز توڑ دیتا ہے. قصدن ہو یا بھول کر, یعنی ارادتاً ہو یا بھول کر, تھوڑا ہو یا زیادہ, یہاں تک کہ اگر دل بغیر چبائے نگل لیا یا کوئی قطرہ نے ڈراپ اس کے منہ میں گرا اور اس نے نگل لیا, نماز جاتی رہی. دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی, اس کو نگل گیا, اگر چنے سے کم ہے نماز فاسد نہ ہوئی, یعنی نہ ٹوٹی, مکروہ ہوئی, اور چنے برابر ہے تو فاسد ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں 40 دن میت کے 40 دن جانا کیسا, اور 40 دن کے بعد جانا کیسا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ ایسے 40 دن کے بعد نہیں جانا چاہیے. قبرستان جانے میں کوئی یعنی کہ اس طرح کی فکسنگ کرنا کہ 40 دن کے بعد نہیں جانا ہے, جانا ہی نہیں ہے, یہ تو اس کی غلطی ہے. قبرستان تو مطلقاً حاضری کی اجازت ہے, اور جانا بھی چاہیے اپنے عزیزوں کی قبر پر, اس سے اس کو کمپنی محسوس ہوتی ہے نا, انس ملتا ہے, محبت ملتی ہے, اپنائیت. اپنے جب عزیز جاتے ہیں تو دنیا میں جتنا اس کا رشتہ مضبوط تھا اتنا اس کو لطف آتا ہے, فرحت حاصل ہوتی ہے صاحب قبر کو. تو اس لیے وہ کسی نے یہ اگر کہا ہے تو یہ بہت غلط کہا ہے. البتہ 40 دن تک جانا یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اس کو یہ نہیں کہ نہیں گیا تو گناہ گار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر سنت سوال ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے اگر سو جائیں صرف 4 فرض کر کے, تو پھر وتر, تراویح اور تہجد ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا, تراویح بھی باقی رکھی تھی, فرضوں کے بعد فرض اور 2 سنتیں وغیرہ پڑھ کے اگر کوئی سو جاتا ہے تو تراویح کا وقت تو ساری رات ہے, اور وتر ویسے بھی لیٹ نائٹ پڑھنا بہتر ہے. پوچھی گئی صورت میں اس طرح تراویح, تہجد, وتر سب پڑھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا سے کچھ سوالات ملے ہیں. عارف علی ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے بزنس کا ہر سال دسمبر میں حساب کتاب کرتے ہیں, کیا دسمبر میں ہی حساب کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں؟ اس سے زکوٰۃ کی پابندی بھی رہے گی اور پوری زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکے گی. اگر سال پورا نہیں ہوا تو ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ تو دی جا سکتی ہے. پھر جب سال پورا ہوگا تو اگر کچھ رہ گئی تھی, مزید رقم کا اضافہ ہوا, آمدنی کوئی ایسی ہوئی, یا کسی طرح بھی کوئی گفٹ میں آ گئی رقم, تو اگر یہ بڑھ گیا مطلب مال, تو اب یہ کہ جتنا باقی ہے وہ اب ادا کر دے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جنوری, دسمبر ان حسابوں سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے. اسلامی سال کی جس تاریخ کو جتنے بج کر جتنے منٹ پر یہ صاحب نصاب ہوا, اس پر اسی طرح پورا سال گزرا, اور اس دن اتنے بجے اتنے منٹ پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. سپوز کریں گے محرم شریف کے 8 تاریخ کو
साहिब निसा 8 तारीख को सुबह 8:08 पर वो साहिब निसाब हुआ। जो शराइत पाए जाते हैं ज़कात के, उसके शराइत पाए गए, इतनी निसाब का ये मालिक हो गया। तो अब ये कि आइंदा साल 8:08 पर 8 मुहर्रम को ये इसका साल पूरा होगा ना, तो ये अब इस पर ज़कात फर्ज हुई। इससे पहले दे सकता है, अगर ये टाइम पूरा हो गया तो अब फौरन दे दे, बिला वजह ताखिर करेगा, लेट करेगा तो गुनाहगार होगा। हमदान अब्बासी कहते हैं, अगर मुंह से गलती से कुफ्रिया कलीमा निकल जाए और उसका इरादा ना हो तो अब क्या बंदा काफिर हो जाएगा, उस पर क्या हुक्म लगेगा? इसमें जो कुछ कहना और चाहता था निकल कुछ और गया, तो इसको सबकत लिसानी कहते हैं। तो इससे कुफ्र नहीं होता, अलबत्ता अगर इसकी जैसे तवज्जो दिला दी, अब इसने बात की पच की, यानी इस तरफ के इस पर ये अड़ा रहा, दलाइल दे रहा है जैसे मैंने क्या गलत कहा मसलन, तो अब ये काफिर हो जाएगा। अगर वो वाकई ऐसा जुमला है जिससे बंदा काफिर हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो यानी वाकई निकल गया है उसके मुंह से, तो फौरन तो फिर ये क्या कह दिया मैंने, इसने रुजू यानी कि एक तो इसने जुर्म तो किया नहीं था, निकल गया था मुंह से, तो अब इस पर इसने ये इस तरह नदामत का इजहार किया, तौबा की वगैरह, तो ये कुफ्र नहीं है, मतलब इस पर हुक्म कुफ्र नहीं है। अयूब मंसूरी हैं, कहते हैं कि मुख्तलिफ वज़ाइफ जो रूहानी इलाज के लिए बुज़ुर्गों की तरफ से बताए जाते हैं, क्या इनका हदीस से साबित होना ज़रूरी है? नहीं, अगर वो हदीस से टकराते नहीं है, शरीयत से टकराते नहीं है, तो इसे बहुत सारे औराद हैं कि जो बुज़ुर्गों ने अपने तौर पर अपने तजर्बात से या जिस तरह भी अपने ख्याल में, या बुजुर्गों की असल अक़साम होती है, बाज़ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि इनके मुंह से जो निकला ये कर लो, तो उसमें अल्लाह पाक तासीर रख देता अपने फजल करम से। मोहम्मद मुनव्वर कहते हैं, मैं दर्जी का काम करता हूं और बाज़ औक़ात कस्टमर आता है कि मुझे अर्जेंट सूट सिलवाना। आमतौर पर सूट की सिलाई 1500 रुपये चल रही होती है, तो मैं अगर अर्जेंट सूट सीने के उससे 3000 रुपये सिलाई तय करूं तो क्या ये ज़ायद रकम लेना मेरे लिए जायज़ होगा? 1500 रजिस्टर्ड तो नहीं है ना, 1500 ये लेता है, तो वो अर्जेंट पे तो हर चीज़ में बस ज़्यादा ही लेते हैं लोग, तो हर्ज नहीं है इसमें, अगर कोई और इसमें कोई गेम नहीं है तो। इतने हद तक सवाल का जवाब तो ये कि जायज़ है। आफाक गुजर, क्या औरत का इद्दत के बाद शोहर की कब्र पर जाना ज़रूरी है? जी नहीं, बल्कि मना है। इसमें अगर वो थोड़ा सा वजाहत फरमा दें कि आम तौर पे हमारे यहाँ तरह तरह के तस्वुरात इद्दत ख़त्म होने के हवाले से हैं कि भाई दावत करेगा या औरत को मस्जिद का मुंह दिखाया जाएगा कि मस्जिद जाके देख लीजिए, तो यानी जब इद्दत पूरी हो जाती है तो ये तस्वुर ज़हन में होता है कि गोया कि औरत का घर से बाहर निकलना ये ज़रूरी है। अब बाज़ों में ये होता है कि भाई के यहाँ दावत होगी, भाई बाज़ के ये होता है कि मैं मस्जिद दिखा दूँ इसको ले जाकर, तो हाँ, तो इसकी गोया की एक तरह से इद्दत पूरी हो रही है। तो इस तस्वुर के हवाले से भी कुछ हाँ, तो वह यानी इस तरह कुछ नहीं, घर के अंदर ही औरत ने रहना है। औरत के लफ्जी माना है छुपाने की चीज़, तो बिला वजह इसको तो वैसे ही नहीं निकलना। तो अब यह कि इद्दत पूरी होती है, जैसे कि किसी ने रोज़ा तोड़ना है तो कुछ खाना पड़ेगा, नमाज तोड़नी है तो नमाज तोड़ने वाला को फेल करना पड़ेगा, तो इसी तरह इद्दत ख़त्म हुई, पूरी हुई, तो इसका कोई नमाज की तरह नहीं कि सलाम फेरे, इद्दत ख़त्म हुई, इद्दत ख़त्म हुई, ऐसा कुछ नहीं है। वो टाइम पूरा हुआ था, इद्दत की जो पाबंदियाँ थी वो पूरी हुई। अब ये क्या, वो जब ज़रूरत होगी तो निकल सकेगी, वरना ये कि वैसे खामखा निकलने की ज़रूरत नहीं है। फिर कब्र पे जाना तो ये तो वैसे ही मना है औरत को कब्रों पे जाना। हुसैन जट कहते हैं, जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ने का क्या हुक्म है? नमाज के ahकाम में रिसाला है नमाज जनाजा का तरीका। जूता पहनकर अगर नमाज जनाजा पढ़े तो जूते और ज़मीन दोनों का पाक होना ज़रूरी है, और जूता उतार कर उस पर खड़े होकर पढ़े तो जूते के तले और ज़मीन का पाक होना ज़रूरी नहीं। मेरे आका आला हज़रत
امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی ان کی نماز نہ ہوئی. احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے. اور عوام میں رائج بھی یہی ہے. اچھا کہ جوتے اتار کر کھڑے ہو کر شاید نماز پڑھتے ہیں لوگ. ہاں تو زمین تو ویسے خشک ہے اور ناپاکی کا کوئی اثر بھی نظر نہیں آ رہا تو خواہ وہم سے اس کو ناپاک سمجھنا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پاک ہے. عوام عموماً جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا رجحان تو بہت کم ہے. ہاں باہر ابھی یہ رجحان پایا جاتا ہے اچھا جوتوں کا. باہر ملکوں میں تو باہر جوتے اتارنا بڑا مشکل کام ہے اس لیے کہ اتنی وہ ٹھنڈ اور پھر جوتے پھر اس طرح کے وہ بنتے ہیں یا پہنے جاتے ہیں کہ کئی تو ایسے ممالک ہیں جن میں گھروں میں جوتے اتارنے کا رواج نہیں ہے. گھر میں جوتے بالکل ایک نارمل جیسا ہم بغیر جوتے کے گھومتے ہیں اس طرح وہ جوتے پہن کر ان کا گھومنے کا رواج ہے. ہاں سر مطلب وہاں ایک کلچر ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ جوتے اس طرح. پھر بعضوں کا سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جوتے اس طرح کے ہوتے ہیں یعنی کہ بعض جگہ حضور ایسی برف کی طرف سے ہوتا ہے مطلب برف باری کا کہ وہاں ٹائر کے ویل جو ہے نا وہ چینج کرنے پڑتے ہیں. یعنی بعض ٹائر کے ویل وہ ہیں کہ جو برف باری میں قانونی طور پر بدلنے ضروری ہیں کیونکہ وہ ویل جو ہیں وہ زمین پر سلپ نہیں ہوتے ورنہ سلپ ہو جاتے ہیں. تو ایسے ممالک میں جوتے بھی لوگ اسی طرح کی اپنی تقسیم رکھتے ہیں. تو پھر ان کا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ نماز جنازہ میں آئیں تو شاید ہر ایک جوتا نہ اتارے تو پھر یہ صورت جو آپ نے شاید فرمائی ہے وہ ان کو کافی فائدہ دے گی کہ پھر وہ پاکی ناپاکی کے تعلق سے دیکھا تلا ناپاک ہے تو جوتے پہن کر بات وہی ہوگی نا کہ جب تک کنفرم نہیں ہے اس وقت تک ہم اس کو ناپاک کہہ نہیں سکتے. ناپاک ہونا معلوم ہو تو پھر اس کے بعد ناپاک وہی کہ جوتے کا تلا ناپاک ہوا یعنی ناپاک ہوا جب تو نماز نہیں پڑھ سکتا نا. جی پھر تو جوتے اتار کے اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا نا. کھڑا ہو سکتا ہے جوتے اتار اس پہ کھڑا ہو جائے گا ورنہ تو نہیں ہو نماز ہوگا کہ جوتے کا تلا ناپاک ہے. اگر یہ کنفرم اتنی نجاست لگی ہے کہ جو نماز کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے. یہ جو بھی اوورسیز کے جو ہوتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر اگر یہ اس طرح کا یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ آپ کو مدنی پھول مل جائیں یہ ویڈیو کلپ تو یہ اتنا ویڈیو کلپ جو ہے نا یہ اگر نماز جنازہ میں بیان ہو جائے نا باہر تو کافی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو علم و مسئلے کی بات پتہ چلتی ہے وہ اچھا لگتا ہے اور حوالے کے ساتھ بات ہے ماشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. یہ جب غسل کرتے ہیں اتارتے تو ہوں گے نا. نہیں یہ تو ڈیفینیٹلی بس مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تب بھی اتارتے ہیں بس ڈیفینیٹ. جنازے میں بھی اتار سکتے ہیں. اسامہ شبیر ہیں کیا صرف توبہ کر لینے سے قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ جی نہیں. قضا اگر جان بوجھ کر ہوئی ہے کی ہے تو توبہ بھی کرے اور اس کو ادا بھی کرے. یہ اگر اسلامی بہن اتنی عمر کرتی ہے کہ اگر مزید عمر اگر کرتی ہے تو بال کٹوائے گی تو کندھوں سے اوپر ہو جائیں گے اب اس صورت میں کیا کرے؟ جزاک اللہ خیر اگر رحمی فرما دے تو. اس میں کتابوں کے اندر تو کوئی صراحت کے ساتھ جزیہ نہیں ملا. علماء اہل سنت کا مفتیان اہل سنت کا آپس میں اس میں مختلف آراء ہیں. بعض کے نزدیک منع ہے کہ وہ نہیں کرے گی بعض احتیاطاً کہتے ہیں کہ نہ کرے بعض نے اجازت دی ہے. تو اب عافیت اسی کے اندر ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ طواف ہی زیادہ کرے نفلی طواف. ہمارے پیارے امیر علیہ سنت میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان المبارک میں بہنوں میں یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ 2 سے 3 قرآن پاک ضرور ختم کریں. جلدی جلدی میں کئی صفحات آگے بڑھ جاتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے ہیں. یہی نہیں اسکول میں محلے میں جب پارے بانٹے جاتے ہیں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ سب کی رہنمائی کیجیے. عبادت میں کمپٹیشن کرنے میں حرج نہیں ہے جبکہ کوئی ریا وغیرہ اور رب جا کے مسائل نہ ہو گناہ بری صورتیں نہ ہو. صرف اتنا کہ میں اتنے درشی پڑھوں گا وہ نہیں میں اتنے پڑھوں گا اتنے پارے پڑھوں گا میں اتنے ختم کروں گا یہ مسابقت کہلاتی ہے. تو اس میں حرج نہیں ہے کوئی اور برائی شامل نہ ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। ये जो जीतने के लिए ये 4-5 पेज आगे बढ़ जाएं और मेरे ख्याल और कोई सूरत अब धोखा दे तो वो तो धोखा ही है ना। फिर आज कंपटीशन करते हैं तो इसमें बाजू का खासकर छोटे बच्चों को टकरा दो ना, हाँ तो ये तो वो इस माने कुछ कर लेते हैं। मतलब इंशाल्लाह आज मगरिब होते ही गुरूब अक़दस रमज़ान शुरू हो जाएगी और दावत इस्लामी के मदनी चैनल को 16 साल पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। 70वां साल शुरू होगा अल्लाह पाक की रहमत से, और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए हमारे मदनी चैनल को। तो इसके लिए मेरी आप से नाज़रीन से सबसे दरख्वास्त है, अमीर सुन्नत ने उस दिन इरशाद फरमाया था कि जैसे 2 रकत कम अज़ कम शुक्राने के नफल पढ़ने की सबसे दरख्वास्त है। और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तरावी और वितर के बाद इंशाअल्लाह ताला 2 रकत नफल यहाँ बाजमात अदा किए जाएंगे इंशाअल्लाह। अब तमाम उस पर भी शिरकत कीजिएगा, इस्लामी बहनें भी इसका एहतमाम करें, इस्लामी भाई भी एहतमाम करें, और दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह पाक मदनी चैनल को नज़र बद से बचाए। तो कर इसके लिए कुछ आप भी मदनी चैनल के इस मौके पर कोई ऐसी फ़ीस ले लें, मदनी फ़ीस कि 16 साल पूरे होने पर देखने वाले क्या मदनी फ़ीस थे शुक्राने में ऑन कराएं। 10 घरों में, 12 घरों में, 10 रमज़ान है तो इसके हिसाब से कम 10 घरों में शुरू करवा दें, 2 घरों में शुरू करवा दें। कोई हदफ तय कर लें कि महीने में इतने घरों में मैं मदनी चैनल शुरू करवाऊँगा। 16 का सोच रहा था मैं, तो 16 का नहीं, 16वीं साल ही रहे ना। इस मुनासबत से अगर हर एक ये इतना मुश्किल नहीं है किसी को ये दावत देना कि मदनी चैनल अपने घर में जारी करे, देर तो नहीं लगती इसमें कहने में। अब वो इनकार भी आमतौर पे आदमी करेगा नहीं, क्यों नहीं, वो हाँ ही बोलेगा, वो हाँ बोलेगा। अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। हाँ ये है कि अगर आप इसको फॉलो अप भी करें तो इस तरह के तो मतलब 16 के लिए बड़ा हौसला चाहिए। आप हौसला करें, ये किसी तरह भी इनके घर में मदनी चैनल दाखिल हो जाए। मैंने एक तादाद है कि जिनके घरों में मदनी चैनल अब भी नहीं है, तो आपको कोशिश करनी होगी। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि मजहबी लोगों से ही बस उनको क्या बेर होता है तो नहीं अपने घरों में दाखिल नहीं होने देते। तो एक आध का रुझान है भी तो वो या तो बेचारा बेबस होता है, चलती नहीं है। तो इस तरह के माहौल में मुझे समझाना पड़ेगा मोहब्बत देकर, प्यार से। अगर मदनी चैनल के ज़रिए आपने इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग घरों में दाखिल कर दिए तो इंशाअल्लाह बच्चा नमाजी हो जाएगा। बड़ा मतलब घरों में मजहबी माहौल बनेगा, दीन पर अमल करने का माहौल बनेगा, गुनाहों से बचने का माहौल बनेगा, नमाजों रोज़ों का माहौल बनेगा मदनी चैनल के ज़रिए। इसलिए ज़रूर कोशिश कीजिए। तो क्या 16 का जहन बनता है 16वीं, तो इस तरह 16वीं सालगिरह भी आपको याद रहेगी या कुछ कमी बेशी करनी है। महाना बोला ही नहीं मैंने, आइंदा साल तक 16 तो महीने के एक को सब कुछ ही हुआ बस। तो ये तो हाथ उठा लो भैया, आप तो अल्लाह तौफीक दे। हाथ तो नियत हो 100% नियत हो तो, वरना नहीं। 12 महीने में 16 मदनी चैनल ऑन कराने फॉलो अप के साथ। क्यों मदनी चैनल अच्छा बहुत लगता है, तारीफें करेंगे, लेकिन दूसरे के घर में दाखिल हो इसके लिए कोशिश नहीं करनी है ना। हम ही इसका फेस लूटते रहे, दूसरा कोई न लूटे। किसकी नियत बनती है, अगर बनती है तो माशाअल्लाह नाजरीन भी नियत करें। और उसमें मैं इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों से एक और दरख्वास्त करूँगा। माशाअल्लाह अभी तो मदनी मुज़ाकरे जारी हैं, लेकिन पूरा साल हफ्तावार मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला रहता है, हफ्तावार। तो अगर हो सके तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपके जो भी मोबाइल में जो आपके व्हाट्सएप पर जो ग्रुप जो नाम है, अगर आप उन्हें हर हफ्ते और जो भी जब मदनी मुज़ाकरा हो, अब एक मदनी मुज़ाकरे को हम सबका मैं नहीं कह रहा, सिर्फ एक मदनी मुज़ाकरे को हम लेते हैं, सिर्फ एक मैसेज कर दिया करें। जैसे अमीर सुन्नत के आने का वक्त हो गया कि मदनी चैनल पे बराह रास्त मदनी मुज़ाकरा है, सवाल जवाब अमीर सुन्नत देंगे, आप मदनी चैनल पर आ जाएं।
تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ایک انویٹیشن ایسی ہوگی کہ وہ آئیں گے اور پھر ایک بار مدنی مذاکرے میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ کافی فرق پڑے گا. تو مدنی مذاکروں کی دعوت دینے پر بھی نیت کر لیجئے. ناظرین بھی کر لیں، اسلامی بہنیں بھی کر لیں، عالمی مدنی سے مشاورت بھی اس پر اگر غور کر لے گی تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ غالباً 6 رمضان کو افطاری کے بعد نماز مغرب کے بعد سلسلہ وے آف میں نگران شورا امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ اپنی پلاننگز کو چھپانا چاہیے، کسی سامنے والے بندے کے آگے اس کو مینشن نہیں کرنا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ یہ رہنمائی فرما دیں کہ جب لوگ آپس میں ملتے ہیں، متعلقین جب آپس میں ملتے ہیں تو ملنے کے بعد وہ ان کا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. اس موقع پر اپنی پلاننگز کو، اپنے ارادوں کو کیسے چھپایا جائے، کیسے مخفی رکھا جائے، کیونکہ پھر وہ جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا. اپنے آئندہ کرنے والے کاموں کو کیسے چھپایا جائے، برائے مدینہ آپ رہنمائی فرما دیجئے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہر پلاننگ تو ایسی نہیں ہوتی نا کہ جس کو چھپانا ضروری ہو، اس کی صورت ہی بنے گی. ویسے انہوں نے جو بھی کہا ہوگا تو شاید اس حدیث پاک کے تحت کہا ہو کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گرامی، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. ابھی حدیث پاک کی شرح تو اٹکل سے ہو نہیں سکتی نا اپنی سوچ کے مطابق. ویسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جو تھا وہ صیغہ راز میں رکھتے تھے کہ کب سفر کر رہے ہیں. یہ روایتیں ہیں اس طرح کی. یہ شاید یہ حکمت ہو کہ دشمن حملہ نہ کر دے وغیرہ. امام غزالی علیہ الرحمٰن نے حسد سے بچنے والے عنوان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور پھر یہی فرمایا کہ اس طرح اپنے آپ کو حسد سے بچائے. تو اسے حسد سے بچتا ہے، بندہ نظر بد سے بچتا ہے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے وہ، اگر یہ اس پر عمل کرتا ہے تو. اب ایسے بھی اگر کوئی اپنی آمدنیاں بتائے، دکان میں اتنی سیل ہوتی ہے اور اتنا % اس آئٹم میں ملتا ہے، اتنا % نفع اس آئٹم میں ملتا ہے، تو یہ سب باتیں ذرا بتانے کی نہیں ہوتی. تو یہ بہت ساری باتیں تجربے سے بھی ثابت ہیں کہ آپ کسی کام کی کرنے کا پہلے سے اظہار کر دیتے ہیں نا تو بعض اوقات وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. اور کسی کام کو آپ بالکل سیگا راز میں رکھ کے کرتے ہیں اور جب پھر لوگ کہتے ہیں یار بتایا بھی نہیں تھا کام ہو گیا. تو یہ عام لوگوں کو بھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہے کہ اگر ہم نہیں بتاتے تو بعض اوقات وہ کام ہو جاتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جب ہم اعلان کرتے ہیں نا تو پھر لوگ پوچھتے ہیں یار کیا وہ اس کا کہا تھا ابھی تک ہوا کیوں نہیں ہے، تو اپنے کو بھی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کیا کریں. تو کام رکنے کی بھی کچھ اس طرح کی وجوہات آ جاتی ہیں. یہ ساری تقریباً چیزیں مضامین موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صبح جب میں اٹھا سحری کرنے کے لیے میں نے ٹائم دیکھا، ٹائم 4:30 بج رہے تھے. ٹائم گھڑی چل رہی تھی، غلط ہونے کی وجہ سے میں نے سحری کرنا شروع کر دی. جب میں نے سحری کر لی، ٹی وی آن کی تو ٹائم دیکھا، اس ٹائم ختم ہو چکا تھا. میں نے روزے کی نیت کر لی تھی، کیا میرا روزہ ہو جائے گا یا نہیں، یا پھر مجھے روزہ قضا ادا کرنا پڑے گا؟ برائے کرم جواب دے دیجیے. اگر سحری کا وقت ختم ہونے کی سمجھ نہ پڑی اور یوں سمجھا کہ وقت ہے اور کھاتا رہا اور پھر پتہ چلا کہ تم نے سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا پھر بھی کھایا ہے، تو یہ روزہ تو اس کا نہ ہوا. اب ایسی صورت میں اس کو ایک روزہ قضا کرنا ہوگا اور وہ دن سارا روزے دار کی طرح گزارنا ہوگا. یہ واجب ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا کسی کا یا کسی وجہ سے ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو سارا دن روزہ دار کی طرح رہے، ہے نا، یہ واجب ہے. قضا بھی ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی. دیکھو ایسے موقع پر نفس و شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے، میں تو توجہ نہیں تھی، میں بھول گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ نہیں ہوتا. جو علماء نے مسائل بیان کیے ہیں، بہار شریف میں اس طرح کے مسائل مل جائیں گے جو میں نے عرض کیا نا آپ کو. تو یہ وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے کہ مجبوری کس کو بولتے اور کس کو نہیں بولتے، اس لیے وہ ایک روزہ قضا کر لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی روزہ دار وضو کرتے وقت منہ میں جو کلی کرتے ہیں ہم، تو اسے وہ ڈر ہو کہ یہ پانی یہ نہ ہو کہ میرے حلق سے نیچے اتر جائے، تو اگر وہ وضو میں کلی نہ کرے تو کیسا ہے؟ کیا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا یا نہیں؟ وضو میں کلی کرنا سنت موقدہ ہے. کلی بھی ہے کہ حلق کی جڑ سے لے کر پورے منہ میں ہر کل پرزے میں پانی بہ جائے، دانتوں کی کھڑکیوں میں، کروٹوں پر، دانتوں کے آگے کا مسوڑا، اس میں بھی، اس کے پیچھے بھی، اندر میں بھی، تالو میں بھی، ہر جگہ پانی پھر جائے، یہ ضروری ہے. تو یہ وہمات ہے، اتر جائے گا تو پھر سوئے بھی نہیں، کہ بعض لوگوں کی عادت ہی منہ کھلا رکھ کر سونے کی ہوتی ہے. یہ کہ پھر تو بہت کچھ ہو جائے گا. غسل کریں گے تو اس میں تو پھر کلی فرض ہے اس طرح کی جو میں نے آپ سے عرض کیا، تو اس کا کیا کریں گے؟ ایسے وہم نہ کریں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھ کر کلی کریں، ضرور کریں. پانی کیوں اترے گا؟ کوشش کریں کہ نہ اترے. دنیا کر ہی رہی نا کلیاں. ناک میں پانی چڑھانے کے بھی مسئلے ہوں گے کہ ناک میں پانی نہیں چڑھاؤ. اچھا پھر یہ کہ ناک میں پانی چڑھانا بھی ہو نرم ہڈی تک، سنت موقدہ وضو میں اور غسل میں فرض. اب ان دونوں کو بچا لو. تو پھر یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منہ دھوتے دھوتے بھی منہ میں پانی چلا جاتا ہے اور ایک دم میں سب جھٹکا لگا کے اتر گیا. اب کیا کرو گے؟ منہ بھی نہیں دھوئیں گے. پھر آہستہ سویرے پورا وضو چلا جائے گا. تو جو بھی وضو کی سنتیں، فرض، مستحبات سب ادا کرنی ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے روزے میں اور جان پڑ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جنازے کو دیکھ کر بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح جب جنازہ گزر رہا ہو تو اگر ہم بھی گزر رہے ہوں تو ہمیں رک جانا چاہیے یا ہمیں اپنا گزر جانا چاہیے؟ اسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرے تو کھڑا ہونا ضروری نہیں، اور کھڑے ہونے کے متعلق روایت میں جو حکم آیا ہے وہ منسوخ ہے، یعنی کہ کینسل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوتے تھے لیکن بعد میں اسے ترک فرما دیا، نے چھوڑ دیا کھڑا ہونا. ہاں جو شخص ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اٹھے، وہ جنازے کے ساتھ شامل ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرات